السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جواد جلال اور سبھی دیکھنے والوں کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم لوگ کرنے لگے ہیں اپنے سیریز کے ایک اور چیپٹر کی، جس کا نام ہے دا ایج آف دا روبوٹ کی ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جی دوستوں، ہم اپنی ٹرانسلیشن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن دا ایج آف دا روبوٹ کی۔ پہلا پیراگراف میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے امیجن اے مارننگ، ایک صبح تصور کیجئے، یعنی کہ اس میں ایک تصور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہ اب سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، یعنی کہ not many years from now، جو اب سے کئی سال دور نہیں ہے، یعنی کہ ایک ایسی صبح تصور کرنے کو کہا جا رہا ہے جو کہ فیوچر کی ہوگی، جس میں ایک آدمی اٹھے گا ایک طویل اور محفوظ نیند لینے کے بعد، اور جس رات وہ سویا ہوگا اسے کوئی خوف نہیں رہا ہوگا کہ اس کے گھر میں چوری ہو جائے گی یا اس کو کسی بھی طرح کا خطرہ لاحق ہوگا۔ اسے اس کا گھر کا کمپیوٹر بتاتا ہے کہ ناشتہ ریڈی ہے، تو وہ کچن کی طرف آ جائے اس کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو اس کے کچن کے روبوٹ نے تیار کیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں ہمیں پھر دیکھنے کو ملتا ہے As he eats, he glances at the headlines of the morning news on the nearby video monitor۔ جیسے ہی وہ کھاتا ہے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہیڈ لائنز جو کہ مارننگ نیوز کی ہوتی ہیں، ایک قریب ہی رکھے ہوئے ویڈیو مانیٹر کے اوپر، اور وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور جی این پی جو ہے گراس نیشنل پروڈکٹ وہ 15% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پچھلے سال کی نسبت، اور اس کے سٹاکس میں بھی قدرن اضافہ ہو رہا ہے۔ آفس جانے سے پہلے وہ اپنے گھر کے روبوٹ کو یاد دلاتا ہے کہ بچوں کا میتھس کا ٹیسٹ لے لے اور ان کو مدد کرے ریوائز کرنے میں ان کے دوسرے سبجیکٹس میں بھی۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن وہیکل میں، یعنی کہ اس کو ایک بس کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس کو اسٹریٹ اوے اس کے آفس لے جاتی ہے جہاں کہ اس نے پورے 4 گھنٹے کام کرنا ہے۔ پھر وہ پلان کرتا ہے اپنے باقی کا دن، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گزارے گا اپنی باقی کی دوپہر ریکٹ بال کھیلتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ریڈنگ بھی کرے گا۔ یہاں پر ریڈنگ کس چیز کی ہے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے، ریڈنگ کرے گا بس اتنا بتایا گیا ہے۔ اور جب وہ کھا لے گا پہلے سے تیار شدہ رات کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کام کرے گا اپنے گھر کے ہاؤس ہولڈ کمپیوٹرز میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی باقی کی شام، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سو جائے گا ایک خوبصورت نیند۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے A day like this، اس طرح کا دن would make many people think that they are in utopia، کئی لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ وہ جنت میں ہیں۔ پھر بھی جو چھوٹا سا حصہ جو ہم نے ابھی پڑھا ایک آدمی کی زندگی سے، یہ اتنا بھی ناممکن نہیں ہے جتنا یہ شاید لگتا ہے۔ دراصل ابھی ہم نے جو اسٹوری کا کچھ حصہ پڑھا وہ کچھ لوگوں کے لیے پہلے سے ہی سچ ہے۔ جو چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان سے ہمیں یہ اندازہ بنتا ہے کہ یہ طریقہ کار زیادہ فائدہ مند ہوگا، کم جھنجھٹ والا ہوگا، اور اس سے ایک پرسکون لیوش لائف اسٹائل مینٹین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور ان ساری چیزوں کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، جو ساری چیزیں ایک ہی چیز سے ممکن ہے، اور وہ ہیں نیو ٹیکنالوجیز۔ یہ جو بہت مزے کی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ نکل رہی ہیں ہماری لیبارٹریز سے، فیکٹریز سے، جن میں شامل ہے بائیو انجینئرنگ، پرسنل کمپیوٹرز اور بہت سی طرح کے اسپیس ایکسپلوریشن، جس میں ہمارے سیٹلائٹس اور اسپیس شپس وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ ایک پرسنل کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو شاید زیادہ بہترین تاثرات ڈالے گی ہمارے معاشرے پر،
اگر ہم اس کو کسی دوسری دریافت سے کمپیئر کریں۔ اس دریافت کا جو خواب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہانیوں کے اندر، فلموں کے اندر اور ٹی وی کے اندر، لیکن ابھی یہ مزے کی جو چیزیں ہیں انہوں نے شروع کیا ہے اپنا اصل رنگ دکھانا۔ Of course, news stories about the giant industrial robots in factories are seen frequently. ظاہر ہے جو ہمیں ان بڑے بڑے صنعتی روبوٹس کی جو کہانیاں ہیں اور خبریں ہیں فیکٹریز کے اندر وہ ہمیں بے تحاشا دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اگرچہ یہ مشینیں بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہیں، ہماری زندگیاں پھر بھی ان دریافتوں سے اتنی زیادہ کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ دراصل ہمارے ہاں پہ بہت تھوڑے روبوٹس ہیں جو کہ ایکچولی کام کر رہے ہیں فیکٹریز میں، اور اس کیس میں کس طرح سے ایک روبوٹ کئی ساری لوگوں کی زندگیوں میں ایک ڈرامائی تبدیلی لا سکے گا۔ دا فیکٹ، یہ حقیقت کہ ان کا ایک بہت بڑا اثر پڑے گا ہماری انڈسٹریز کے اوپر، یعنی کہ صنعتوں کے اوپر، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن جس طرح کے روبوٹ ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائیں گے وہ صنعتی روبوٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک پرسنل روبوٹ ہیں، یا جسے میں بلانا پسند کروں۔ روبوٹس کو ڈیزائن کیا گیا تھا ہمیں خوش رکھنے کے لیے، ہم سے باتیں کرنے کے لیے اور ہمیں ہمارے گھر میں مدد کرنے کے لیے۔ روبوٹس جو ہیں وہ ہمارے اوپر زیادہ جلدی اور سیدھا اثر ڈالیں گے بنسبت صنعتی روبوٹس کے، کیونکہ یہ پرسنل روبوٹس اصل میں ہمارے گھروں میں موجود ہوں گے اور جو کہ ہمارے گھروں کے کام کر رہے ہوں گے، بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے اور حتیٰ کہ ہمارے کتوں کو گھما رہے ہوں گے۔ اگرچہ یہ صنعتی روبوٹس ایک بہترین اثر ڈالیں گے دونوں پہ، ہمارے مزدور اور ان کی کام پہ، لیکن اس کا پورا امپیکٹ ہمیں فیل ہونے میں ایک لمبا وقت۔ روبوٹ اور کمپیوٹر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل روبوٹ کو ایک زیادہ بہترین ورژن سمجھا جا سکتا ہے کمپیوٹر کا، اور اسی طریقے سے روبوٹ کو سمجھا جا سکتا ہے ایک زیادہ ایڈوانس ماڈل پرسنل کمپیوٹر کا، جو کہ ہے ایک پرسنل روبوٹ، ایک پرسنل کمپیوٹر اور اس سے زیادہ بہت کچھ۔ ایک گھر کے کمپیوٹر کی طرح ایک روبوٹ کے پاس انسان کے جیسی ذہانت نہیں ہوتی، لیکن اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے کئی سارے کام کروانے کے لیے، جیسے کہ سبق پڑھانا، یاد کرنا اور بہت ساری تعداد میں معلومات کو یاد رکھنا اور لوگوں کو لطف اندوز کرانا۔ کیونکہ کروڑوں لوگوں کے گھروں کے اندر کمپیوٹرز پہلے سے موجود ہیں، تو ان مشینوں کی قابلیت سے تقریباً ہر کوئی پہلے سے ہی واقفیت رکھتا ہے۔ روبوٹ کی صلاحیت اب بھی کچھ لوگوں کے لیے ان کی سمجھ سے بالا تر ہو سکتی ہے، لیکن ان کی قابلیت جو کسی بھی روبوٹ کی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ایک روبوٹ اصل میں ایک پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک باڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس میں ویلز یعنی کہ پہیے لگا دیے جائیں تو یہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکے، اور اگر اس کی باڈی میں ہاتھ بھی ہوں تو یہ روبوٹ کسی بھی چیز کو اٹھا بھی سکتا ہے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے رکھ بھی سکتا ہے۔ روبوٹ کی قابلیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس لیسن کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے میری ایک اگلی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔